نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سورہ رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس کارواں میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ مقدس دن 15 شعبان المعظم، جسے نصف شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑا دن ہے، مقدس دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نامہ اعمال کے اعتبار سے یہ ہمارا پہلا دن ہے۔ کل جو فیصلے ہونے تھے ہمارے حصے میں اور ہمارے نصیب میں، وہ فیصلے لکھ دیے گئے۔ اللہ رب العزت ان تمام فیصلوں میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر عیسوی تاریخ کی بات کی جائے تو پھر آج 14 فروری ہے، اور دنیا بھر میں 14 فروری کے حوالے سے بڑی بے حیائیوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا اسی حوالے سے موضوع ہے، جسے آپ اور ہم بخوبی سنتے رہتے ہیں اس لفظ کو۔ تو اس لفظ کی ہی پہچان کرنی ہے کہ اس لفظ میں کتنی برائیاں پوشیدہ ہیں، جو کہ آج مسلمان کے بچوں نے بھی اس لفظ کو اپنایا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب دیگر پلیٹ فارم کے ذریعے اس لفظ کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اس لفظ کے اندر بڑی برائی ہے۔ میری مراد 14 فروری کے اعتبار سے ویلنٹائن ڈے کے، یہ اتنی برائی والا سلسلہ جو اب تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ جوان لڑکے ایک دوسرے کو گفٹ ارسال کرتی ہے، تحفے تحائف کا سلسلہ ہوتا ہے، خلط ملط کا سلسلہ ہوتا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور 14 فروری کو یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کا عالمی دن ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مسلمان اللہ رب العزت کے احکام سے کبھی بغاوت نہیں کرتا۔ مسلمان شریعت کا باغی کبھی نہیں ہوتا۔ شریعت نے جس چیز سے منع فرمایا، مسلمان کبھی اس کام کو نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور اگر یوں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی نیکوکار بھی ہے، گناہ گار بھی ہے۔ اصلاً اگر حصے کیے جائے تو ایک طرف سارے کفار کو کیا جائے اور ایک طرف حضور کے امتی مسلمانوں کو کیا جائے، پھر اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے ان مسلمانوں میں
جو گناہ بھی کر لیتی ہیں۔ اب ان نیکوکاروں میں سے ان گناہ گاروں کو علیحدہ کیا جائے تو بہت کم تھوڑی تعداد جو ہے وہ نیکوکار گنی جاتی ہے۔ اب ایک طرف کفار ہوئے، ایک طرف یہ گناہ گار ہوئے، ان دونوں کے اگر مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو کتنی بڑی تعداد بن جائے گی، جبکہ نیکوکار کی تعداد بالکل تھوڑی سی رہ گئی۔ اسی وجہ سے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ مسلمان آسانی سے گمراہی کی راہ پہ تو چل جاتا ہے، لیکن نیکوکار کی طرف آنا اس کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اتفاق ہے کہ آج 14 فروری آئی، تو میں نے سوچا اس حوالے سے کچھ باتیں اجاگر کی جائے تاکہ یہ جہاں تک یہ میسیج پہنچے جو اس فحاشی اور یعنی بیہودہ حرکتوں میں ملوث ہے وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنا گندا کام کرنے کو جا رہے ہیں، کیونکہ جس کا ذہن یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ گناہ کہاں کر سکتا ہے، اور مسلمان کا خیال تو یہ سب سے پہلی اس کی ترجیح ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کو ایک مرید بڑا محبوب تھا، بڑا پسند تھا۔ اب کچھ دیگر افراد نے سوچا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں جبکہ ہم سے محبت کا سلسلہ کم، نہ جانے کیا بات ہے۔ تو یہ بات جب جنید بغدادی رحمہ اللہ کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا بیٹا بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ تم میں زیادہ عقل بھی رکھتا ہے اور تم میں زیادہ ادب والا بھی ہے۔ پھر بھی بات مریدوں کو اتنی آسانی سمجھ میں نہ آئی کہ ادب تو ہم بھی کرتے ہیں، عقل تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے۔ ایک موقع تھا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان تمام کو آزمایا، فرمایا اب تمہاری آزمائش کی گھڑی ہے، یہ بات تمہیں معلوم ہے، میرے اس خاص مرید کو نہیں معلوم۔ اب کیا ہوگا، یہ چھری لے جاؤ اور یہ مرغی لے جاؤ اور اس جگہ پہ جا کے ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ کافی مریدین تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، سب کو چھری و مرغی دے دی گئی۔ ایک مرید آپ کا اپنا دانا مرید، محبت والا، عقل مند، باادب، آپ نے اس کو بھی چھری دی اور مرغی دی، کہا اس طریقے سے تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ یہ سارے گئے اپنی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، سب کے سب مرغی کو ذبح کر کے لے آئے۔ وہ شخص تھا جو مرید تھا آپ کا چاہنے والا، جس سے آپ خود محبت فرماتے تھے، جسے آپ نے عقل والا کہا، جسے آپ نے باادب کہا، وہ اس مرغی کو ویسے ہی لے کر آ گیا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ان تمام مریدوں کی طرف دیکھا کہ تم نے ذبح کر لی، اس نے تو ذبح نہیں کی۔ اچھا تم نے کہاں ذبح کی؟ وہ کہتے میں فلاں جگہ چھپ گیا، وہ کہتے فلاں جگہ چھپ گیا، وہ کہتے فلاں جگہ چھپ گیا۔ اچھا، فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اپنے چاہنے والے مرید سے جس سے آپ خود محبت فرماتے تھے فرمایا کہ اچھا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی چھپنے کی، تو بھی کہیں چھپ جاتا۔ اب وہ مرید جو تھا نا وہ کیا کہتا ہے، بڑی شاندار بات کہتا ہے، کہتا ہے حضور بہت جگہ چھپا، بہت جگہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، آپ کا حکم تھا، لیکن جہاں بھی چھپتا نا ذہن میں خیال آ جاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا وہاں جا کے ذبح کرنا جب کوئی نہ دیکھے۔ کوئی جگہ ایسی تھی نہیں جہاں پر میں چھری لے کے اس مرغی کو ذبح کرتا، اس لیے میں ایسے ہی مرغی آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا۔ پھر جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا دیکھ لیا اس مرید کی عقل، دیکھ لیا اس کی چاہت، دیکھ لیا اس کا ادب۔ فرماتا میں نے اس شخص کو دیکھا، بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ نہ جانے اس شخص کا کیا خاصہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ میں جب بھی جو ہے اس شخص کو دیکھتا ہوں تو یہ لوہے کی بھٹی ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہے، اس میں لوہا اپنے ہاتھ سے ڈالتا ہے اور اس بھٹی سے جو آگ والی ہے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے اس لوہے کو نکالتا ہے، کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیتا، اور اس کا ہاتھ جلتا بھی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ کے تحت اس کا ہاتھ آگ میں جاتا ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے لیکن اس کو نہیں جلایا جاتا۔ آخرکار بزرگ اس شخص کے پاس آتے، کہتے تیرا کیا عمل ہے ایسا، تجھے آگ نہیں جلاتی؟ کہتا یوں تو بڑا گناہ گار ہوں، اور ایک بات ایسی ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ بے حیا تھا، بہت زیادہ فحاشی اور ریانی والے معاملات کرتا تھا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، وہ کہنے لگی کچھ مجھے دے دو، گھر کا حالت بہت خراب ہے، تو میری نظر اس پہ غلط چلی گئی، میں نے نظر بد سے کام لیا، شہوت ابھر آئی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے کہا ہاں میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، پھر تم کبھی کسی سے نہیں مانگو گی۔
اب وہ عورت ڈر گئی، وہ چلے گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اسے یہی مجبوری لے کر آئی اسی شخص کے پاس۔ اب کہنے لگی بڑی مجبور ہوں، کیا کروں، وقت کے ہاتھوں پریشان ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میری بات ابھی بھی اس جگہ پر قائم ہے۔ آخرکار وہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے ساتھ گئی۔ جب وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اس کے قریب ہوا، جیسے قریب ہوا تو وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی، جیسے اس کی روح نکلنے والی ہے، جس طریقے سے طوفان میں کشتی ہچکولے لیتی ہے۔ اس عورت کی ایسی کیفیت ہو گئی، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا۔ آیا یہ عورت کو ایسی کیفیت میں پایا، پہلے کچھ تھی اب کچھ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا سب خیر تو ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتی ہے طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، مجھے میرے رب کا خوف ڈرا رہا ہے، اس وجہ سے میں تھر تھر کانپ رہی ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہم یہ کیا کرنے کو جا رہے ہیں۔ تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے میں خوف دلاتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، کوئی غلط کام نہ کر، چھوڑ دے مجھے رب کی رضا کے لیے، اللہ تجھے دنیا اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اب وہ شخص جب اس نے یہ اس عورت کی کیفیت دی کہ اس کو چھوڑ دیا، رات کو خواب میں اس عورت کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا تعلق جس گھرانے سے ہے ہم تو سید زادوں میں سے ہیں، اور تو نے میری بیٹی پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا، بدکاری سے تو نے کام نہ لیا، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تیرے وجود کو دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یہی وہ موقع تھا، یہی وہ گھڑی تھی اور یہی وہ دعائیں تھیں کہ رب کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اب دنیاوی آگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ سمجھے اس بات کو، خوف خدا سے لرز اٹھنے والے معاملات جب جس کے اندر پائے جائے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کوئی ایک گناہ جو اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے کوئی ایک چیز گواہ نہیں ہوتی، اور اس نے ایک گناہ کر کے کوئی ایک برائی کو نہیں اپنایا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ایک گناہ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو 10 برائیوں کی طرف ملتوی کر دیا، 10 برائیوں کو اس نے اپنا دیا۔ یہ ایک گناہ 10 برائیوں کی طرف اسے لے گیا، یہ ایک بے حیائی، ایک گناہ۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گناہ کیا سب سے پہلے تو اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے غمگین کر دیا۔ اسی طریقے سے اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں اس نے اس عمل کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے اسے بھی تکلیف پہنچائی، اور فرمایا یہی نہیں بلکہ اس نے تو شیطان کو خوش کر دیا، اور ایسا شخص جنت سے دور ہوا، اور ایسا شخص جہنم کے قریب ہوا، اور فرمایا ایسے شخص نے گویا کہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اپنے خلاف اس نے گواہ بنا لیا، اور اللہ رب العزت کی اس شخص نے نافرمانی کی۔ فرمایا 10 برائیاں ایک گناہ کی وجہ سے اس نے پیدا کر لی، 10 برائیاں۔ تو انہی میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک ویلنٹائن ڈے والا معاملہ بھی ہے۔ اب یہ کیا شے ہے؟ یہ ہر سال جو ہے دنیا بھر میں بڑا زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے اس کی جھلکیاں کچھ دیر پہلے بھی ذکر کی، جوان لڑکے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، بے حیائی عام ہوتی ہے، تحفے تحائف دے کے اپنی محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ جس غیر محرم کو دیکھنا شریعت نے ناجائز و حرام کیا، جس کے بارے میں میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں ایک دوسرے کی نگاہ کو نیچے رکھیں، نگاہ اس کی نہیں اٹھنی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا شروع کر دیا۔ یہ ویلنٹائن کے حوالے سے یاد رکھنا، اس کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ خود پادری تھا، بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کا نام تھا ویلنٹائن۔ جیسے اس نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی، بادشاہ نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ یہ جیل میں گیا، پادری تھا، اب جیلر کی جو لڑکی تھی نا، اس کی نظر اس میں پڑی، اب اس سے محبت کرنے لگا،
اسے تحفے بیچتا، جیل کے اندر سے جو ترتیب بنتی اس کیونکہ پادری تھا، نام تھا اس کا۔ اب اس لڑکی کو بھی اس سے محبت ہو گئی، اب وہ اسے روز ایک سرخ گلاب پیش کرتی، اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، محبت کا سلسلہ اتنا بڑا کہ اس لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ کے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ یہ 3 صدی عیسوی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جیلر کو معلوم ہوا کہ معاملہ اتنا بڑھ چکا، اب اس نے جو ہے اس پادری کے لیے اعلان کیا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اب اس نے پھر 14 فروری کی تاریخ آئی تو اس تاریخ میں اس نے ایک خط لکھا اس لڑکی کے لیے کہ مخلص، یعنی تمہارا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے ایک تحفہ پیش کیا 14 فروری کو۔ پھر بعد میں جا کے اس کو پھانسی ہو گئی۔ اب اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس 14 فروری کو انہوں نے محفوظ کیا اس تاریخ کو۔ اس کے بعد اسی کے نام سے ڈے کو منانا شروع کر دیا، ویلنٹائن ڈے۔ اس ویلنٹائن یہ پادری کا نام تھا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ یہ مسلمانوں میں میری بات شروع ہو گیا، مبارکباد دیتے بڑے خوشی خوشی، استغفر اللہ۔ آپ سوچیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ بے حیائی کا گھر ہے۔ یہ کس نام شخص کا جو نام ہے اس نام سے جو ہے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں، جس نے بے حیائی کی بنیاد رکھی اور تاریخ کو خاص کیا۔ اسی طرح دوسرا قول اس طریقے سے ملتا ہے کہ یہ ویلنٹائن نامی پادری تھا اور ایک لڑکی جس کو محبت ہوئی، اس کا نام وہ جو تھی وہ راہبہ تھی جس سے اس نے پیار کیا۔ اب چونکہ پادری کی جو شریعت تھی اس اعتبار سے اس میں راہب اور راہبہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، ممنوع۔ اب اس نے سوچا کس طرح نکاح کیا جائے۔ پھر آخر کار اس لڑکی کو پیغام بھجواتا ہے اس راہبہ کو کہ مجھے خواب میں آیا کہ 14 فروری آ رہی ہے، اس فروری میں ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، ہماری شریعت میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس ایک دن کے لیے ہمیں اجازت مل گئی۔ پھر کیا ہوا کہ 14 فروری آئی، انہوں نے بے حیائی کی ساری حدیں پار کی اور بیہودہ حرکتیں کی۔ اس کے بعد والی تاریخ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا پادری اور یہ راہبہ ان دونوں نے غلط کام کیا، دونوں کو موقع پر قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے کہ یہ تاریخ تو ایسی تھی جس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ملے تھے اور اس وجہ سے ہمارے راہب اور راہبہ کو قتل کیا گیا، ایسے تاریخ کو زندہ رکھا جائے، تو اس تاریخ کو 14 فروری کے ڈیٹ کو انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور کروا دیا، یعنی بے حیائی کی تاریخ۔ تو یہ اصل اس کا لب لباب، پس منظر کہ اس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اس نام کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو آج بڑا دن، اس اعتبار سے کچھ مسلمانوں کا رجحان کم، ورنہ آپ دیکھیں ہر سال کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج سے کچھ وقت پہلے انگلینڈ میں احتجاج ہوا کہ اس ڈے کو بند کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، کوئی اس ڈے کا نام نہ لے۔ انگلینڈ کیا ہو گیا بھائی، کیوں ایسا ہو گیا؟ تو کہنے والوں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہوا، اب دیکھو بے حیائی، یہ بیہودہ پن یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ احتجاج اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں کی اسکول جو کہ پرائمری ہے اس میں 10 سال کی 39 لڑکیاں، 39 بچیاں، 10 سال کی 39، وہ اس ڈے، جب یہ ڈے آیا تو خلط ملط کا سلسلہ ہوا، اس وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی، اس ڈے کو منانے کی وجہ سے۔ اور یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا، آپ آج کے علاوہ آئندہ سال غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس برائی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں کے شہروں کی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے شہروں کی، یہاں ہمارے اپنا ملک اس کی، کہ یہاں پھول جو ہے اتنے قلت والے ہو جاتے ہیں، اتنے قلیل پڑ جاتے ہیں، اتنے کم ہو جاتے ہیں تحفے تحائف دینے کی وجہ سے۔ ہوٹلوں کی بکنگ اتنی ہو جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی، الیاذ باللہ، اس ڈے کو آباد کرنے کی وجہ سے۔ کون منا رہا ہے؟ جس چیز کا کام تھا اس کو روکنا، اس کو خود سرپرستی میں کیا جا رہا ہے، اس کو خود فروغ دیا جا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ اب دیکھیں یہ تو لفظ ہی خود بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ پادری کا نام تھا، اس کی یہ حقیقت تھی جو آپ کو بتائی گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا
لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھائی دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دکھایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسلام ہے، شریعت دین ہے، ہم حضور کی امتی ہیں۔ 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے اس چیز کی تمنا کا اظہار کیا کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں محبوب کا امتی بنا دیتا۔ اس امتی کو تو یہ شرف دیا گیا ہے، یہ اپنے سارے تحفے تحائف، یہ اپنے سارے اعزازات، یہ اپنی ساری جو رب کی طرف سے فضل و کرم انہیں اس امت میں داخل کرنے کی وجہ سے دیا گیا، سب بھلا دیا اس نے۔ کس طرح بے حیائی کی طرف چلا گیا۔ محبوب علیہ السلام یہاں تک فرمایا، یہ حیا تو ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے اب تو جو چاہے کر۔ اس حیا نے تو تجھے روکا ہوا تھا۔ اور فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان سے ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ حیا اور ایمان اس طرح ہے، ملے ہوئے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے اگر ایک چیز اٹھ جائے دوسری خود بخود اٹھا دی جاتی ہے۔ اگر بندہ بے حیا بن گیا تو ایمان اس کا اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب ایمان کی لذت چاہت کچھ اس کے پاس نہیں۔ آدھے کا عبادت کرتے ہیں ہمیں وہ لذت چاشنی میں نصیب نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں عبادتوں کی لذت عطا فرمائے گا۔ اب ہم عبادت کرتے ہیں، لذت وہ نہیں ملتی۔ جس طریقے سے کھانا اگر لذیذ بھی ہو بیمار کو پیش کیا جائے، آپ دیکھیں کہ اس کے کچھ چونکہ گلا اس کا کڑواٹ پر ہے، اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، تو کیا کھانا بے لذت ہے؟ نہیں، کھانے میں تو لذت ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو لذیذ محسوس نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ہمارا دل بیمار ہو چکا، عبادتوں میں تو لذت ہی لذت ہے، یہ دل بیمار ہو چکا جس کی وجہ سے اب جو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ اس کو پاک کرنا ہوگا، حیادار بننا ہوگا۔ اور ایک موقع تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو تو یاد کر لینا چاہیے، حفظ کریں، یہ نظر ہماری جو اڑتی ہے نا یہ کتنی برائیوں کو لاتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی کے سر میں لوہے کی سوئی یہ سر کے اندر ڈال دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ عمل بہتر ہے اس چیز سے کہ کسی کی نظر غیر محرم لڑکی پر پڑے، یعنی سر کے اندر کیل سوئی ڈال دی جائے، فرمایا یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ کسی کی نظر غیر محرم پر پڑے۔ یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو محبوب نے فرمایا تنہائی میں نہ ملاقات کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تنہائی میں تم دو نہیں ہوتے بلکہ تیسرا تمہارے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اگر خنزیر ہے اور وہ بدبودار ہے، کیچڑ سے لتھڑا ہوا ہے، اتنا خطرناک ہے، اس کی کیفیت اتنی بری ہے، فرمایا یہ تم سے ٹکرا جائے، تمہیں خراب کر دے، یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ تمہارا کندھا کسی غیر محرم سے ٹکرا جائے۔ گویا کہ اتنا سخت حکم ہے، اس بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، محبتوں کا اظہار کرنے کے حوالے سے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ غیر محرم کی طرف دیکھنا ہی ناجائز ہے تو بات کرنا کہاں سے ہو گیا، محبت کا اظہار کرنا کہاں سے آ گیا بیچ میں۔ خوب کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہے ان تمام بے حیائی والوں کاموں سے بچا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیاداری نصیب فرمائے، بے حیا والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو کچھ واعظ و نصیحت سے ہمیشہ خود بھی یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور بالخصوص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔